الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالط اسراف ولا مخیلا۔ عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اجازت ہے، خوب کھاؤ پیو، دوسروں پہ صدقہ کرو اور کپڑے بنا کر پہنو، بس خیال رکھو اسراف اور نیت میں فخر اور استکبار نہ ہو۔ خوب کھاؤ پہنو، اچھا کھاؤ اچھا پیو اچھا پہنو، بس بشرطی ہے کہ جذبہ استکبار کا نہ ہو، نام و نمود کا نہ ہو، اور اسراف نہ ہو۔ اسراف نہ ہو، اچھا کھاؤ اچھا پیو اچھا پہنو، سب اجازت ہے، اللہ نے دیا ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن تمہارے اندر نیت نام و نمود کا نہ ہو، بڑائی کا نہ ہو، اور اسراف نہ ہو۔ اسراف نہ ہو۔ آج مسلمانوں میں جو ایک بڑی بیماری آئی ہے، وہ اپنے لیے نہیں کرتے، لوگوں کے لیے کرتے ہیں کہ میں سوسائٹی میں کیسے لگوں گا، لوگ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے، میں لوگوں سے نمایاں ہونا چاہتا ہوں، میں اپنی شان دکھانا چاہتا ہوں، اندر سے ٹوٹ پھوٹ ہے، لیکن پاؤں چادر سے باہر نکالنی ہی نکالنی، اور اس کی پھر کوئی حد نہیں، اس کی پھر کوئی حد نہیں۔ اچھا اس لیے نہیں پہنتا کہ مجھے پہننے میں سکون ملتا ہے، نا لوگوں کو کیسے لگوں گا، ورنہ وہ 1.25 لاکھ کا جوڑا 2 لاکھ کا جوڑا بیچاری جو پہنتی ہے، اگر اس کو راحت ملے تو روز پہنے نا، وہ ایک ہی مرتبہ پہنتی، اور وہ اس لیے پہنتی ہے کہ پتہ لگے کس برانڈ کا پہنا ہے، 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا 15 لاکھ کا، وہ اپنے جسم کے راحت کے لیے تو نہیں پہنتی، نہ یہ پیش نظر ہوتا ہے، وہ صرف اس لیے پہننا جاتا ہے کہ تقریب ہے، لوگ کیا کہیں گے، کیسا پہن کے آئے گی۔ تو یہ بیچارہ پہنتا بھی دوسروں کے لیے، کھاتا بھی دوسروں کے لیے، گھر بناتا بھی دوسروں کے لیے، سواری لیتا بھی دوسروں کے لیے، اپنے لیے کچھ نہیں کرتا، خود تو تکلیف میں رہتا ہے۔ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ بھائی کھاؤ، اچھا کھاؤ اچھا پیو اچھا پہنو، لیکن یہ جذبہ تو بہت غلط ہے کہ نام و نمود ہو، اس سے تو پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے، پوری سوسائٹی خراب ہوتی ہے۔ کوئی حسد میں مرتا ہے، کوئی بغض میں مرتا ہے، کوئی کینہ میں مرتا ہے، کوئی ڈپریشن میں مرتا ہے، کوئی ڈپریس رہتا ہے، کوئی حرام کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سوسائٹی کے تقاضے کب تک پورا کرے گا؟ معاشرے کی غلط روایات کو پورا کرنے کے لیے اس کے لیے حلال تو کافی نہیں ہے، اور ان غلط روایات کو بنانے میں یہ اسراف، یہ نام و نمود، یہ دکھلاوا، اس نے پورے معاشرے کی روایات ہی بدل کے رکھ دی۔ اپنی ضرورت کے لیے تو بہت ہے، لیکن معاشرے کے دکھاوے کے لیے اس کے پاس وہ نہیں ہے۔ اپنی ضرورت کے لیے تو اس کے پاس ہے، لیکن سوسائٹی میں سب سے نمایاں ہونے کے لیے وہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے اس کے پاس، اس کے لیے پھر حرام مارتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھاؤ پیو صدقہ کرو، کوئی بری بات نہیں ہے، سب اجازت ہے، لیکن یہ جذبہ بہت غلط ہے، نام و نمود کا اور استکبار اور اپنی بڑائی کا اور اسراف کا۔ ایک تو نا اسراف،
اب تو اسراف سے بھی معاملہ آگے ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف کہ خرچ اتنے کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور غلط جذبے سے یہ خرچ کر رہا ہے. اور تبذیر کا مطلب یہ ہے گناہوں سے خرچ کرتا ہے، یعنی گناہوں سے عزت کما رہا ہے. سوسائٹی میں اپنا اسٹیٹس بنانا چاہتا ہے، وہ بھی گناہوں سے، وہ بھی اللہ کی نافرمانی سے. گناہوں میں پیسہ لگانا، اور ایسا ہی ہو رہا ہے. ہماری شادی بیاہ، ہماری خوشیاں، اللہ حفاظت فرمائے، ہم نے تو ان کھانے پینے کی چیزوں کو اور خوشی کو اس کو تو دین سے نکال ہی دیا ہے. اس کو تو دین سے نکال دیا ہے کہ اس کو ہم نے دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا. جیسے مرضی کھاؤ، جیسے مرضی پیو، جیسے مرضی تقریبات کرو، جیسے مرضی خوشیاں کرو، اس کا دین سے کیا تعلق؟ یہ تو ہم نے کرنا ہے معاشرتی روایات کو سامنے رکھ کر. سوسائٹی کیا کر رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم نے تو وہ کرنا ہے. اس میں ہمارا یہ خیال نہیں ہوتا کہ بھائی یہ بھی تو دین ہے، یہ بھی تو شریعت ہے، مسلمانوں کی یہ بھی تو عبادت ہے اور عظیم الشان عبادات ہیں. کھانا بھی تو عبادت ہے. لیکن پیش نظر چونکہ معاشرے کی روایات اور دکھلاوا اور نام و نمود ہے، پھر یہ سب چیزیں کہاں خیال آتا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بالکل اجازت ہے، خوب کھاؤ، خوب پیو، دوسروں پہ صدقہ کرو اور اچھے کپڑا پہنو، بس اسراف اور نیت جو ہے وہ نام و نمود کی اور فخر اور استکبار کی نہ ہو. تو ایک واضح ضابطہ شریعت کا اور قانون یہی ہے کہ آدمی حلال غذاؤں میں سے جو اپنی اس کی مرضی ہے اور جو اس کی چاہت ہے کھانے کی اور پینے کی، وہ من چاہا کھائے اور من چاہا پیے اور من چاہا پہنے. بالکل شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. بس یہ ہے کہ اسراف کے حد تک نہ پہنچے اور دل میں تفاخر نہ ہو اور استکبار نہ ہو. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ جو چاہے کھاؤ اور جو چاہے پیو، بس جائز ہے جب تک کہ دو باتیں نہ ہوں، ایک اسراف اور دوسرا دوسروں پر فخر. اب تو وہ ہیرے اس لیے لیتے ہیں کہ بھائی ایسا میرے خاندان میں کسی نے نہ پہنا ہو. یہ جوڑے اس لیے لے رہے ہیں کہ میرے دائیں بائیں کے ماحول میں سب سے نمایاں ہو. یہ جوڑا اس لیے پہن رہے ہیں کہ ایسا کسی کے پاس نہ ہو، ایسا کسی کے پاس نہ ہو. بلکہ بس اوقات کہا جاتا ہے یہ نہ بتانا کسی کو کہ میں نے یہاں سے بنوایا. تو یہ سب گناہ ہے. پیسہ بھی خرچ، بلکہ پیسہ ضیاع اور اس کا وبال بھی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، سب جائز ہے، بس دو باتیں نہ ہوں، ایک اسراف نہ ہو اور دوسرا تفاخر نہ ہو. بلکہ ہمارا دین تو یہاں تک کہتا ہے اللہ نے اچھا دیا ہے تو پھر پھٹا پرانا نہ پہنو. اللہ کی نعمتیں تمہارے زندگی میں نظر آنی چاہیے. جب اللہ نے اچھا دیا ہے تو پھر ایسا نہ پہنو کہ لگے میاں یہ تو کوئی مانگنے والا ہے، یہ تو کوئی محتاج ہے. جب اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ. ہاں، ان دو باتوں کا خیال رکھو کہ یہ معاملہ اسراف تک نہ پہنچے. یہ زیادتی ہے، یہ بہت ہی زیادتی. میں عرض کر رہا ہوں اس وقت جو معاشرے میں یہ غلط روایت چل رہی ہے نا، دیکھا دیکھی اور صرف پیش نظر دکھلاوا، نام و نمود. اللہ حفاظت فرمائے. پیسہ بھی ضائع، خون پسینے سے مال کمایا اور آگ میں پھینک دیا. بلکہ اس کی مصیبت سے خود بھی آگ میں جلے گا. کتنی بڑی عقل سے گئی گزری یہ باتیں ہیں کہ خون پسینے سے کمایا، محنت کی اور دنیا کو دکھانے کے لیے کیا، اور خوش بھی کوئی نہیں ہوتا میاں.
خوش تو کوئی نہیں ہوتا، حاسد اللہ کی نافرمانی سے کوئی خوش ہوگا؟ کسی کے دل میں عزت آئے گی؟ کسی کے دل میں عزت آئے گی؟ اللہ کی نافرمانی سے تو حسد بڑھتا ہے، کینہ بڑھتا ہے، بغض بڑھتا ہے، بے چینیاں اور بے سکونیاں بڑھتی ہیں، کہاں سے عزت ملتی؟ اور خوش کوئی نہیں ہوتا، خوش بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ بیماریاں ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی وہ کمزوریاں ہیں جو آئے روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، پہنو، کھاؤ، پیو، اللہ کے شکر ادا کرو۔ یہ نعمتیں بڑھیں گی بھی صحیح، اور ان نعمتوں سے تمہیں عبادت کا ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نعمتوں کے دروازے بھی کھولیں گے۔ اور ان نعمتوں میں تکبر اور تفاخر اور نام و نمود اور اسراف، اللہ حفاظت فرمائے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرتی زندگی کے اندر بھی اپنی نبی کی ہدایات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔